بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ میں ہوں ناصر نقوی۔ ناظرین کرام، الیکشن تیار، الیکشن مہم ختم۔ اب ووٹ ڈالنا ہے آپ نے اور میں نے۔ کس کو ڈالنا ہے؟ اپنی مرضی سے، اس لیے کہ الیکشن مہم ختم، کسی کی کوئی پالیسی نہیں چلے گی، سب آپ کی اپنی مرضی چلے گی، اس لیے کہ ووٹ آپ نے ڈالنا ہے۔ دو بڑی پارٹیاں، تیسری پارٹی منجی اندر یعنی کاندھے نال لاتی گئی ہے۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ ٹکر کے لوگ کس طرح ٹکرائیں گے کل، اور جو اصل ہتھیار ہے وہ ہے ووٹ کا ہتھیار، کل وہی چلے گا۔ آزاد بھی باپ بن سکتے ہیں ان الیکشن سے، یہی لگ رہا ہے۔ کوئی نہیں، دعوے بڑے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پورے اشتہار، پورے اخبار چھاپ دیے، اخبارات نے اپنی تمام روایات کا دم گھوٹ دیا، یعنی گلا گھوٹ دیا، اور پورے پیج چھاپ دیے کہ نواز شریف وزیر اعظم، چوتھی بار وزیر اعظم، سب کچھ۔ بڑے سے بڑے اخبار نے بھی پورا صفحہ چھاپ دیا، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ کس سے؟ ووٹ کے ساتھ۔ جس کو چاہے ووٹ دے، کوئی کسی کا نہیں، آپ خود اپنے حامی بنے، اس کو ووٹ دے جو مملکت کا حامی ہو، جو ترقی اور خوشحالی کا حامی ہو، جو پاکستان کی سلامتی کا حامی ہو۔ تو پھر مقابلہ کیا؟ دعوے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کو انفارم کروں گا بہت سی چیزوں سے، بہت سی آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔ جی ناظرین، نواز شریف کہتے ہیں کہ فراڈیوں کو دوبارہ نہ آنے دیں۔ بلاول کہتے ہیں ووٹ پر ڈاکہ اگر مارا تو میں ایسے پیچھا کروں گا کہ عمران خان کو بھی بھول جاؤ گے۔ پھر اسی طرح جو جماعت اسلامی کے سراج الحق کہتے ہیں کہ جناب حق ہمارا اور ہمیں دیا جائے، نہ دیا تو پھر انصاف نہیں ملے گا، ہم خلافت راشدہ لائیں گے۔ فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اسلام سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ بھائی وہ کہہ رہے ہیں اسلام کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھانا ہے۔ تو اب معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے ووٹ کا استعمال کریں، غلامی سے نجات کے لیے ووٹ کا استعمال کریں، لیکن ان کی جماعت پس پردہ چلی گئی۔ حالات و واقعات آپ کے سامنے، کسی چیز کا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم آزاد امیدوار ان کے کھڑے ہیں، اور سوشل میڈیا کے تھرو بڑی ان کی تحریک چلائی گئی، اور آزاد امیدوار موجود ہیں۔ اور باجی اپنے ووٹ کی فکر کرنی ہے۔ اگر عمران خان کو بچانا ہے تب بھی، اگر کوئی انقلاب لانا ہے تب بھی، اپنے ووٹ کی حفاظت کر کے آپ نے ووٹ امانت ہے۔ کس کی؟ قوم کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے، اور آپ کا فرض ہے، یعنی قوم کا قرض ہے اور آپ کا فرض ہے، تو آپ اسے ادا کریں۔ کس انداز میں ادا کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، لیکن یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے۔ بہت سی مہم میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی، لیکن معاملات اب ووٹنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف چند گھنٹے کے بعد ووٹنگ شروع ہوگی، 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک، اور اس میں قوم فیصلہ کرے گی۔ آپ یہ سوچیں، آپ پہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ پارٹیوں نے تو آپس میں کر لیے سمجھوتے، یہیں اتحادی بھی بن گئے، کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی، اور جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ سندھ میں معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے موجود ہیں، پنجاب میں دعویٰ ہے نواز شریف کا، لیکن نواز شریف نے صرف مسلم لیگ نون نے صرف پنجاب میں بھاگ دوڑ کی۔ کیوں؟ باقی سیٹیں نہیں چاہیے انہیں۔ سیٹوں کا پرابلم ایسا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 141 سیٹوں میں ساری کی ساری نواز لیگ لے جائے گی اور پنجاب میں اکثریت مل جائے گی، پھر 2-4 چھوٹے موٹے اتحادیوں کو ملا کے حکومت بنا لے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی بھی بڑے دعوے دار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ آصف زرداری کہتے ہیں ہم سرپرائز دیں گے۔ تو وہ سرپرائز کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ کل سرپرائز آپ نے دینا ہے ووٹ کے ذریعے۔ تو یہ معاملات اس طرح ہیں، لیکن اصل جو ہتھیار ہے وہ وہی ہے۔ امن عامہ کی صورتحال کے لیے فورسز طلب کی جا چکی ہیں، تمام الیکشن کا کام جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، ریٹرننگ افسرز کو تمام چیزیں دی جا چکی ہیں، فورسز کو تعینات کیا جا چکا ہے، حساس اداروں کی بات بھی ہو چکی ہے، حساس ادارے آ چکے ہیں، یعنی تعیناتی ہو چکی ہے۔ تو اب اصل ہے پولنگ، کہ امن و امان کے ساتھ، جمہوریت کے پہلے اصول کے ساتھ، کہ رواداری اور برداشت اور ووٹ کی طاقت سے
اپنے دشمن کو ہرائیں، شکست دیں پارلیمانی انداز میں، یہی ملک و قوم کے لیے ضروری ہے۔ مریم نواز کہتی ہے کہ نوجوان ساتھ دیں، ہم مایوس نہیں کریں گے، ہم نوجوانوں کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ نواز شریف خوشحالی اور ترقی کا نام ہے، تو آپ ان کو ووٹ دیں۔ اب یہ سارے اپنی جگہ، لیکن دیکھیں جو مختلف حلقے اگر ان کا جائزہ لیں تو 127 میں بڑا ٹف مقابلہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور ساتھ میں ظہیر کھوکھر ہیں آزاد جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، پھر ان کے سامنے تارڑ ویسے الدین نواز علی کا حلقہ ہے، مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے، وہاں سے پرویز ملک بھی جیتے رہے، شائستہ ملک بھی جیتی، لیکن بلاول نے بڑا زور لگایا، بہت زبردست وہاں جلسہ کیا اور عطا تارڑ کو بھی اپنی مطلب خصوصی اہمیت بھی حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تو مقابلہ سخت ہوگا۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر سونامی آ گیا پی ٹی آئی کا تو پھر ظہیر کھوکھر دونوں کو لے جائیں گے، اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر پورے پاکستان کے حلقوں کا اندازہ لگایا جائے تو سب سے زیادہ مشکل میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ ایک جگہ جہاں کے پی کے میں لڑ رہے ہیں وہ الیکشن، اور ایک جگہ پیشین میں لڑ رہے ہیں بلوچستان میں۔ تو کے پی کے میں ان کے مد مقابل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، جنہوں نے پچھلے 2018 میں شکست دی تھی ان کو اور اسمبلی سے باہر کر دیا تھا۔ اور اس سے پہلے وہاں دوسرے جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ فیصل کنڈی صاحب ہیں جو ڈپٹی اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے، وہ بھی ہرا چکے مولانا فضل الرحمان کو۔ تو اسی طرح ان کا یہاں مقابلہ بڑا سخت ہے۔ اچھا، اسی طرح جو وہ پیشین میں جہاں لڑ رہے ہیں وہاں بلوچستان کے سابق گورنر ہیں ظہور آغا، ان سے مقابلہ ہے۔ تو جناب مقابلہ اتنا بھی ٹف ہے کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے، وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے اگر پھر واپس آپ دیکھیں تو ایمل ولی خان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ امیدوار ہے پی ٹی آئی کا آزاد حیثیت سے جس نے ان کے والد محترم کو وہاں ہرایا تھا، اسفند یار ولی کو، ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو سراج الحق صاحب ہیں ان کے سامنے بھی پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار ہے، کے پی کے میں ان کی حیثیت اپنی جگہ ہے، وہ بھی آپ کو سامنے، ان کا بھی مقابلہ مشکل ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے جو ہے نا وہ حافظ نعیم الرحمان، ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، تو وہ 2 حلقوں میں کھڑے ہیں اور ایم کیو ایم کے ان کے سامنے مقابلہ ہے۔ لاہور میں لطیف کھوسہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق کا مقابلہ ہے، کیونکہ یہ وہ والا حلقہ ہے جہاں خواجہ سعد رفیق جیتتے تو رہے لیکن نئی حلقہ بندیوں میں معاملات تھوڑے سے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، لیکن 14 کی 14 سیٹیں وہ کسی بھی حالت میں نہیں جیت سکتے، اس میں کوئی آزاد بھی آ سکتا ہے اور پھر بلاول بھٹو بھی اپسیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح معاملات پہ 2 ان کے اتحادی ہیں جو آئی پی پی کے، تو اون چودھری صاحب والا حلقہ جو ہے وہ بڑا اہم حلقہ ہے۔ بعد 2 بار شفقت محمود جیتے ہیں، جبکہ شفقت محمود بنیادی طور پہ بیوروکریٹ تھے، لیکن ان کے بھی کہتے ہیں ہاتھ بہت لمبے تھے اس لیے وہ جیتے ہیں۔ جب لاہور سے کوئی سیٹ پاکستان مسلم لیگ نہیں ہاری، جب بھی خواجہ حسان کی یہ سیٹ شفقت محمود جیت گئے تھے، تو وہ مسئلہ ہے وہاں اون محمد چودھری۔ لیکن اون چودھری صاحب نواز شریف کے خلاف بھی بہت بولتے رہے، نواز شریف سے اتحادی بھی ہیں، تو مسلم لیگی کارکن جو متوالے ہیں وہ ان کی مہم اس انداز میں نہیں چلا رہے جس طرح انہوں نے باقی حلقوں میں مہم چلائی ہے۔ تو معاملات جو ہیں بہت، خورشید شاہ کا مقابلہ جو ہے وہ بھی سخت ہے، معاملات وہاں پہ بھی ہیں، لیکن جو اندازہ اگر لگائیں آپ تو یہ جو دعوے دار ہے نا کہ سولو فلائٹ ہے مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف کی، تو وہ نہیں ہے، وہ لگ نہیں رہی، اس لیے کہ ان کی مہم ساری جتنی بھی اچھی مہم تھی، جو بھی تھا سب کچھ ہے، میڈیا پہ بھی اچھائے رہے، سب کچھ کیا، اچھے جلسے بھی کیے، لیکن اس کے باوجود جناب انہوں نے پورے پاکستان میں بھاگ دوڑ اس انداز میں نہیں کی جس طرح کوئی قومی جماعت کرتی ہے۔ یعنی بلاول بھٹو کو دیکھ لیں، وہ ایک جونیئر ہے ان سے بہت، وہ کے پی کے بھی گئے اور جگہ جگہ گئے، مختلف شہروں میں گئے، وہ بلوچستان بھی گئے، بار بار گئے، لیکن نواز شریف صاحب اتحاد کے لیے گئے تھے، اتحادی ڈھونڈنے کے لیے وہاں بلوچستان، دوبارہ وہ جلسہ کرنے نہیں گئے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے کوئی انہیں اچھی امید نہیں تھی۔ لیکن بہرحال یہ جو چھوٹی جماعتیں، جے یو آئی کا ان کے ساتھ اتحاد ہے، وہ معاملات ہے، اے این پی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ پھر پیپلز پارٹی اور ان کے نون لیگ کے درمیان میں جو مقابلہ ہے وہ آزادوں کا ہے۔ میں نے ایک فکرہ کہا کہ آزاد بھی باپ بن سکتے ہیں۔ باپ کے 2 مطلب ہیں، ایک تو باپ وہ کہ حکمران بن جائے، سربراہ بن جائے،
تو وہ اس حیثیت ہے کہ ان کے بغیر حکومت نہیں بنے گی، آزاد اتنے زیادہ آپ کی الیکشن لڑے۔ دوسرا باپ وہ بلوچستان عوامی پارٹی والی باپ کہ جس طرح اس نے کردار ادا کیا حکومتوں کے لیے، اس طرح کردار یہ آزاد ادا کر سکتے ہیں، اور بلوچستان میں سے بھی پیپلز پارٹی کو حمایت ملے گی، وہاں سے ان کو ہمدردی حاصل ہے۔ تو لگتا یہ کہ سندھ اور بلوچستان سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ خاصی سیٹیں جیتنے میں ہو جائے گی۔ اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہی میں نے جو پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 80-90 والا مسئلہ ہوگا۔ یہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پنجاب سے اتنی زیادہ سیٹیں لے جائیں گے نواز لیگ کی جناب، وہ 132-135 سیٹیں لے جائیں گے، لیکن نہیں۔ شہباز شریف بھی کہتے ہیں سادہ اکثریت تو مل ملا کے ہوگی اور سب کو لے کے چلیں گے، اور رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں سادہ اکثریت، یعنی 2/3 اکثریت والے خواب تو ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ اب مسئلے مسائل ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ آزاد امیدوار کیا کرتے ہیں اور کس طرح ووٹ دینے نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں، تو اصل ذمہ داری ان کی، اگر انہوں نے ووٹ کی حفاظت کی اور نواز شریف کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ نکلے، خوف میں رہے اور جبر کی فضا میں وہ باہر نہ نکل سکے اور وہ اپنا صحیح کردار ادا نہ کر سکے، پھر معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ۔ اب راجہ ناصر عباس نے بھی ملاقات کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، اور ہائی کورٹ کے حکم پہ کی، ورنہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے ان کے ساتھ مل جائے گی الیکشن کے بعد، جتنے آزاد جیتیں گے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں، آزاد بے وفا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کی منڈی لگے گی، یعنی 9 فروری سے ان کی منڈی لگے گی، تو اس میں خریدار کون کون ہیں؟ آصف زرداری، جہانگیر ترین، نواز شریف۔ پھر جو بڑا خریدار ہوگا، جو بڑی بولی دے گا، وہ لے اڑے گا، کیونکہ تینوں کے پاس کیا ہے؟ ایک شیر ہے، ایک عقاب ہے، اور ایک کے پاس تیر ہے۔ یہ سب کے سب نشانے پہ ہیں، دیکھیں ان کے کس کے حملے کامیاب ہوتے ہیں کس کے نہیں، اور پھر اکثریتی پارٹی کو ملے گا اقتدار، اور فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ نیا حکمران کون ہوگا، وہ آپ کے ووٹ سے ہونا چاہیے۔ یہی مملکت کے لیے ضروری ہے، یہی ترقی کے لیے ضروری ہے، یہی خوشحالی کے ضروری ہے، یہی جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔